ہندوستان دو حصوں میں تبدیل ہوا، ایک دلی اور بنگلور اور چنئی ممبئی کی صورت میں، ایک لاہور، ملتان، اسلام آباد اور کراچی کی صورت میں تبدیل ہوا ہے۔ سرکار قربان علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگ تشریف لے گئے، بولے حضور ہندوستان کا بٹوارہ ہو گیا ہے، بڑے بڑے مشائخ ہندوستان کے باہر پاکستان جا رہے ہیں، کوئی فیصل آباد، کوئی لاہور، کوئی ملتان، کوئی ٹٹا شریف، کوئی کراچی، کوئی ساہیوال شریف جا رہا ہے، آپ بھی پاکستان چلیں۔ سرکار قربان علی شاہ نے کیا جواب دیا؟ اسے لکھ لیں سونے کی قلم سے۔ آپ فرماتے ہیں چلنے کو تو میں بھی پاکستان جا سکتا ہوں، لیکن غریب نواز کا روزہ چھوٹ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ غریب نواز کی دہلیز چھوٹ جائے گی۔ غریب نواز کا مشن کیا تھا؟ لفظ اصلاحی بیان کا لٹریچر عام کرنا بہت آسان ہے۔ یہ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ غریب نواز نے کیا کیا؟ ہم تو 9 آدمی کو مسواک کا طریقہ نہ بتا پائے، غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دلوائی۔ کیا کیا ہم نے؟ 11,000 کلومیٹر پیدل چل کے غریب نواز یہاں پر آئے۔ ہم نے کیا کیا؟ 11 قدم بھی غریب نواز کی محبت میں چلنے کو تیار نہیں۔ معلوم ہے غریب نواز کے خلیفہ ہیں، ناگور شریف میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے صوفی حمید الدین شاہ ناگوری۔ 12 کوس چینی خریدنے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو جھولے کو گھر میں پلٹا، چینی کا جھولا گھر میں پلٹا گیا، اور پھر گھر سے باہر نکلے، اپنی مٹھی کو یوں بند کیے ہوئے تھے۔ خادم نے پوچھا حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ تو صوفی حمید شاہ ناگوری فرماتے ہیں 12 کوس اسی بنیے کی دکان میں پھر واپس جا رہا ہوں۔ خادم نے پوچھا حضور اب کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا چینی خرید کے لایا تھا، جھولا پلٹا تو اس کے اندر سے چینی کے درمیان ایک چوٹی نکل آئی، اس چوٹی کو تھوڑی سی چینی کے سہارے سے اپنی مٹھی میں رکھ کے بنیے کے ہاں واپس کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ آپ فرماتے میں ڈر گیا، چونٹی کا گھر اجڑ گیا ہے، کہیں میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے۔ تو خادم نے کہا حضور یہ کس نے بتایا؟ فرمایا یہ مجھے اجمیر کے بادشاہ غریب نواز نے بتایا۔ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں ہے۔ ہم تو اپنی شادی کے محفل میں گوشت کھا کے ہڈیاں غیر مسلموں کے دروازوں پر پھینک دیتے ہیں، پھر قرآن جلائے جاتے ہیں، مسجدوں میں آگ لگائی جاتی ہے، بہن بیٹیوں کے سر سے دوپٹے کھینچے جاتے ہیں۔ ہم نے غریب نواز سے کیا سیکھا؟ دعا کرو اللہ ہمیں غریب نواز کی محبت میں رچ بس کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو محبت کے ساتھ۔ یہ غریب نواز کے نام کی محفل ہے، غریب نواز کا مشن زندہ رہے گا، غریب نواز کا قانون زندہ رہے گا۔ معلوم ہے آپ کو آج اختلافات کا ماحول ہے، ہمیں ابھی شعور نہیں ہے۔ ہم تو پولیس ڈپارٹ میں بڑی تعداد میں رہتے ہیں یہاں کے لوگ، ہمیں پتہ نہیں ہے آنے والے دنوں میں مساجد سے مینار اتارے جائیں گے، یہ چہروں سے داڑیاں اتاری جائیں گی، بہن بیٹیوں کے نقاب اتارے جائیں گے، مجلس رسول پر پابندی لگائی جائے گی، قرآن پڑھنے پر پابندی لگنے والی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے 4 لاکھ کے آس پاس لوگ ترکی اور شام میں مر گئے، 18 لاکھ لوگ بغداد شریف میں مارے گئے، 16 لاکھ لوگ اب تک ملک شام کے مر چکے ہیں۔ آپ کو خبر ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ نہیں، بس ہم زندہ ہیں تو پوری کائنات زندہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اسلام جو غریب نواز لے کے آئے اسے فالو کریں۔ وہ اسلام کیسا تھا؟ اجمیر شریف کے قریب کے ہندو بھائیوں نے کہا غریب نواز سے اے میرے آقا آپ کے مرید کے خادم التمش بادشاہ نے کسانوں کے لیے مشکل پیدا کر دی۔ کہا وہ کیا؟ کہا اس نے کھیتوں میں جو اناج پیدا ہوتا ہے اس کی قیمت بڑھا دی ہے، لگان کی قیمت بڑھا دی ہے۔ غریب نواز سرکار آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں قیمت کم کر دوں، قیمت کم کر دو، لکھ کے دے دے۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں اے اجمیر کے قریب کے ہندو بھائیو تم واپس چلے جاؤ، میں خود التمش بادشاہ سے بات کروں گا۔ ہندو بھائیوں نے کہا حضور نہ آپ ایسا نہ کریں، آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں، ہم خود دلی چلے جائیں گے۔ غریب نواز نے جملہ کہا تھا سمجھنا مشکل ہے، فرماتے ہیں معین الدین میں ہوں کہ تم ہو؟ نہیں سمجھ میں آیا، ابھی 70 روپے کلو کا گوشت کھانے کا بہت شوق ہے، فرماتے معین میں ہوں کہ تم ہو؟ وہ ہندو بھائی خاموش ہو گئے۔ غریب نواز سرکار فرماتے تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ علاقے کے سارے ہندو اپنے گھر چلے گئے۔ غریب نواز سرکار بھاگتے ہوئے اجمیر شریف سے دلی آئے، خواجہ قطب کی دہلیز پہ دستک دی، نکل کے باہر قدم بوسی فرمائی۔ خواجہ قطب نے غریب نواز کی فرمایا چلو میرے ساتھ التمش بادشاہ کے پاس۔ دربان سے کہا بلا کے لا اپنے بادشاہ کو، التمش کو۔ التمش بادشاہ نکل کے آیا، غریب نواز کے قدم پکڑ کے رویا،
کہا حضور معافی چاہتا ہوں، اگر آپ بتا دیتے تو میں اجمیر آ جاتا، آپ اتنی مشقتوں سے میرے دربار میں کیوں آئے ہیں؟ غریب نواز نے فرمایا اجمیر شریف کے کچھ ہندو بھائیوں نے اعتراض کیا، تم نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی، اسے معاف کر، اسے بند کر۔ التمش بادشاہ نے کھڑے کھڑے اسٹامپ پہ تحریر کیا اور مہر لگا دی۔ غریب نواز نے اس کاغذ کو لیا، دلی سے نان اسٹاپ اجمیر شریف آئے، اجمیر کے قریب کے ہندو بھائیوں کو بلایا، کہا خوش ہو جاؤ، میں نے لگان کی قیمت معاف کروا دی ہے۔ تو اجمیر شریف کے قریب کے ہندو بھائیوں نے کہا حضور یہ کس نے کاغذ وہاں سے لایا، کون گیا تھا دلی؟ خواجہ صاحب فرماتے میں خود دلی گیا تھا۔ اجمیر کے علاقے کے سارے ہندوؤں نے اکٹھا ہو کے اسلام قبول کر لیا، یہ کہتے رہے جب آپ غیروں پہ اتنی مہربانی کرتے ہیں تو اپنوں پہ کتنے مہربان ہیں۔ یہ ہے غریب نواز کا مشن۔ ہمیں کیا پتا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے بھائی، کچھ نہیں معلوم ہے۔ یہی پنجاب کے لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں آئے، 4 جمعرات لگاتار آئے، 5ویں کو بند کر دیا آنا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا آپ لوگ آتے کیوں نہیں بھائی، بیچ میں کافی ناغہ ہوا ہے۔ تو پنجاب کے ہندو بھائیوں نے کہا آنے کی خواہش ہے لیکن آپ کے ہاں گوشت بہت بنتا ہے، ہمیں گوشت سے بڑی الرجی ہے۔ خواجہ صاحب نے بنایا باورچی خانے کی انچارج، خبردار اب جمعرات کو بریانی میں گوشت نہ بنانا، میرے ہندو بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ 3 جمعرات نہیں گزرا کہ پنجاب سے آنے والے سارے ہندو بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا جو غریب نواز غیروں سے اتنی محبت کرتا ہے وہ اپنوں سے کتنا پیار۔ یہ مشن کاش ہمارے ملک میں عام ہو جائے، یہی مشن، یہی تاکید، یہی آئین، یہی آرٹیکل، یہی قانون ہندوستان میں چل سکتا ہے جو غریب نواز کا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہو، دل سے آمین کہو۔ یہ ضروریات زندگی سے ہے۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں شاعر اسلام جناب سیف رضا کانپوری کو آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ بیٹھے رہیے گا، بس دل سے سبحان اللہ کہتے رہیے گا، اللہ آپ کو نیکیوں کی سوغات عطا فرمائے گا۔ نعت پڑھا کرے، نعت سنا کرے، نعت یاد کر لے۔ کوئی ذمہ داری نہیں کہ جو کانپور سے آئے وہی نعت پڑھے، یہ کوئی ذمہ داری خدا کی قسم نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن ہوتا تو میں اپنے سر پہ رکھ کے بولتا۔ میرا دوست ہے دلی میں ہونڈئی کمپنی میں کام کرتا ہے، بغداد شریف کا میرا ساتھی ہے، وہ غیر عالم عالم نہیں ہے لیکن اسے ایک نعت کا شعر یاد ہے، ایک نعت کا شعر بڑی پوسٹ پر ہے، ایک نعت کا شعر یاد ہے۔ جب میں بغداد شریف گیا بعد میں واپس آیا تو مجھ سے اس نے کہا روتے ہوئے آصف بھائی ایئرپورٹ قریب، میں نے 3 دن پہلے مدینے والے آقا کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، لطیفے سننے کی خواہش ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، میں اس کے قدم پہ گر پڑا، میں نے کہا یہ بتا تو نے کیا دیکھا؟ تو کہتا ہے ایک برج پر حضور کھڑے تھے، جب حضور کے قریب میں ہوا تو میں نے وہ شعر جو پوری زندگی پڑھا ہے، ایک شعر وہ پڑھتا ہے بس خالی، وہ شعر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ کہا جیسے میں حضور کے قریب گیا، حضور نے مجھے اور قریب بلایا، میری پیشانی کا بوسہ دیا، حضور نے میری پیشانی کا بوسہ دیا اور پھر میری نظریں جھکی حضور کے قدم پہ، تو جیسے قدم ناز مصطفیٰ کو میں نے دیکھا تو میرا دوست عمران کہتا ہے کہ آصف بھائی وہ شعر مجھے یاد آ گیا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ تو حضور نے میرے سر کو اٹھایا اور اپنے قدموں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ ایک شخص نے ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کی، آپ کے درمیان بیٹھتا رہا، کلین شیف ہے لیکن حضور کی نعت کا اسے ایک شعر یاد ہے، اس ایک شعر کے جلوے کتنے ہیں، خواب میں اس نے حضور کا دیدار کر لیا۔ کیا دقت ہے آپ کے لیے، کیا پریشانی؟ حضور پر درود پڑھنے میں، نعت پڑھنے میں، نعت سننے میں کیا دقت ہے؟ دعا کرو میرے بھائیوں کی وہ مبارک رقمیں جو اس ادارے کے آنگن میں ہونے والے جلسے میں خرچ ہو رہی ہیں، اللہ اسے قبولیت کا جامہ عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ بڑی خوبصورت آواز ہے شاعر اسلام محترم سیف رضا کانپوری صاحب کی، اور تنظیم کے اراکین سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضور مفتی حماد رضا صاحب کو لے آئیں، فارغ ہونے والے طلباء کرام کو لے آئیں، شاعر اسلام کا استقبال کر لیں، ٹھہرا ہوا لے جائے۔ بڑی پاٹدار آواز ہے اور بہت دیر تک گفتگو کرنے والی آواز ہے، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تھوڑی سی آواز بلند کریں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، عظمت غریب نواز، عاشقان سرکار غریب نواز، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت، مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو، پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز، تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب، ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز۔